آج ورلڈ ٹی بی ڈے ہر سال عالمی سطح پر 24 مارچ کو منایا جانے والا وہ دن ہے جو ہمیں 1882 کے اس دن کی یاد دلاتا ہے جب جرمن سائنسدان ڈاکٹر رابرٹ کاک نے ٹی بی کا سبب بننے والے جراثیم کا پتہ لگایا۔ اس دن کو منانے کا مقصد لوگوں میں ٹی بی کے مرض کے بارے میں شعور اجاگر کرنا، سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش کرنا اور سال نو میں ٹی بی کے علاج اور روک تھام سے متعلق کیے جانے والے اقدامات سے آگاہ کرنا ہے۔ معزز صافی حضرات، ٹی بی کے مرض کے خاتمے کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مرض کی مزید پھیلاؤ کو روکا جائے، کیونکہ ٹی بی کا مرض ایک سال میں 10 سے 15 لوگوں کو مزید ٹی بی کا جراثیم منتقل کر سکتا ہے۔ لہٰذا ٹی بی کے مریضوں کی جلد سے جلد نشاندہی کرنا، ان کے علاج کا مناسب بندوبست کرنا اور علاج مکمل کرنا ہی اس کی روک تھام ہے کا واحد اور یقینی راستہ ہے۔ ٹی بی کنٹرول پروگرام صوبے سے ٹی بی کے خاتمے کے لیے صوبے کی ضروریات اور عالمی ادارے صحت کی تجویز کردہ طریقہ کار کے مطابق 5 سالہ اسٹریٹجک منصوبے پر عمل دے رہا ہے، جس کو ٹی بی کے بروقت خاتمے کے اقدامات کے مطابق ترتیب دیا گیا ہے۔ 2024 میں ٹی بی کنٹرول پروگرام بلوچستان نے 16,227 مریضوں کی تشخیص اور علاج کو یقینی بنایا۔ اس عمل سے نہ صرف ان مریضوں کا علاج ممکن ہوا بلکہ بروقت نشاندہی سے مزید پھیلاؤ کو روکنا ممکن ہوا۔ معزز صافی حضرات، صوبے کے تمام اضلاع کے 250 پرائیویٹ اینڈ پبلک ٹی بی کیئر سینٹرز مریضوں کی تشخیص سے لے کر مکمل علاج کی سہولیت فراہم کی جا رہی ہے۔ صوبے کے 19 اضلاع میں پبلک پرائیویٹ مکس یعنی گورنمنٹ اور نجی شعبے میں کام کرنے والے اداروں کے شراکت داروں سے تقریباً 350 پرائیویٹ ڈاکٹرز ٹی بی کے مریضوں کو مفت علاج کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ ٹی بی کنٹرول پروگرام اپنے پارٹنرز یعنی شراکت داروں مرسی کور، ایس پی او، دوپاسی فاؤنڈیشن، گرین سٹار مارکیٹنگ، پی پی ایچ آئی، WHO، ترقی فاؤنڈیشن کے تعاون سے ٹی بی سے جلد متاثر ہونے والے افراد، خاندان، قیدیوں اور منشیات کے عادی افراد کا صوبائی ٹی بی کنٹرول پروگرام کے 4 اور مرسی کور کے 5 اعلیٰ معیار کے موبائل وین، جس میں ڈیجیٹل ایکس رے مشین اینڈ جین ایکسپرٹ مشین کے ذریعے 255 خصوصی چیسٹ کیمپس کیے گئے، جن میں 800 سے زائد مریضوں کی تشخیص اور علاج ہو سکا ہے۔ مزید ان وینز میں جو ڈیجیٹل ایکس رے مشینز انسٹالڈ ہیں، ان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت ٹی بی کے مریضوں کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ گلوبل فنڈ کے تعاون سے ٹی بی کنٹرول پروگرام نے صوبے کے 30 بڑے اضلاع میں ڈیجیٹل ایکس رے مشینز، جس میں کمپیوٹر ایڈڈ ڈائگنوسس یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس انٹیگریٹڈ انسٹال کیے ہیں، جو بغیر کسی ڈاکٹر کے ٹی بی کے مرض کی تشخیص کرتا ہے، جو کہ صحت کے شعبے میں انقلابی قدم ہے۔ گلوبل فنڈ کے تعاون سے صوبائی ٹی بی کنٹرول پروگرام نے صوبے کے تمام اضلاع میں ڈسٹرکٹ ٹی بی آفیسر بھرتی کیے ہیں، جو ماہانہ اپنے اضلاع کے ٹی بی کیئر سینٹرز کے دورے کر کے ٹی بی کیئر سینٹرز میں جو مسئلے درپیش آتے ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہیں اور ان کے حل کی کوشش کرتے ہیں۔ صوبائی ٹی بی کنٹرول پروگرام نے گلوبل فنڈ کے تعاون سے 850 سے زائد ڈاکٹرز اینڈ پیرامیڈکس کو ٹی بی کی تشخیص اور علاج سے متعلق تربیت دی۔ 2024 میں صوبے میں ٹی بی کی تشخیص اور علاج کو عالمی ادارے صحت کی جدید طریقوں پہ استوار کرنے کے لیے بلوچستان کے تمام اضلاع میں 50 سے زائد سینٹرز کو جدید جین ایکسپرٹ مشینز مہیا کی گئی ہیں، جو اس سے پہلے بلوچستان کے عوام کی رسائی میں نہیں تھی۔ جین ایکسپرٹ مشین کے بارے میں بتاتا چلوں کہ پرائیویٹ لیب سے اگر آپ یہ ٹیسٹ کرائیں گے تو یہ 10,000 سے 15,000 کے قریب ایک ٹیسٹ کاسٹ کرتی ہے۔ ہم نے ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز یا تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں یہ سہولت بالکل مفت فراہم کی۔ ٹی بی کی خطرناک قسم، جسے مزاحمتی ٹی بی، ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی کہا جاتا ہے، جس کا علاج ہونا صرف کافی نہیں بلکہ مشکل بھی ہے، جس کی تشخیص سے لے کر علاج تک مکمل سہولیات عالمی ادارہ صحت کی تجویز کردہ طریقہ علاج، جن میں جدید بین الاقوامی ادویات اور مریض کو دوران علاج مناسب خوراک اور علاج کے دوران رابطے کے لیے اور سفر کے خرچ کے لیے 12,000 روپے بھی دیے جاتے ہیں۔
ड्रग रेजिस्टेंट साइट्स बलूचिस्तान में पहले 3 थे, लोहरलाई, तुर्बत और क्वेटा फातिमा जना हॉस्पिटल। इनको बढ़ाकर हमने 9 कर दिए और इंशाल्लाह साल के आखिर तक हमारी कोशिश ये है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में इसकी इलाज को मेक श्योर कर सकें कि हर बंदे को उसके डिस्ट्रिक्ट में इलाज मिल सके, क्योंकि बलूचिस्तान में हमारी जो आबादी है वो काफ़ी दूर बैठी है, तो काफ़ी सफ़र करके आना पड़ता है ये इलाज लेने के लिए। तो कोशिश हमारी ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में हम इस इलाज को मुयसर करें, बल्कि हर मरीज़ जो MDR TB का होगा उसको 12,000 रुपये मंथली पे करते हैं। पहले MDR TB की जो ट्रीटमेंट थी वो 12 से 18 से 24 महीने तक होती थी और उसमें इंजेक्टिवल्स भी होते थे, इलाज ज़रा मुश्किल थी। अब जब नई एक ड्रग आई है जो थैंक्स टू ग्लोबल फंड नेक्स्ट स्टॉप TB पार्टनरशिप उन्होंने हमें मुहैया किया है, ये ऑल ओरल है, मतलब इसमें कोई इंजेक्टिवल्स नहीं और 6 महीने में ये कंप्लीट ड्रग रेजिस्टेंट TB का इलाज कर रही है। न सिर्फ इतना, पुराने जो हमारा मेडिसिन था, पुराना जो ट्रीटमेंट रजीम था, उसमें अमवात की शरह 40% थी, 40% लोगों की अमवात होती थी ड्रग रेजिस्टेंट TB। ये जो नया ड्रग है पिछले 2 साल से 1.5 साल से हम दे रहे हैं मरीजों को, इसमें मोर्टेलिटी रेट तकरीबन 20% है। इसका मतलब कि हमने न सिर्फ इलाज के दौरानिए को कम किया, न सिर्फ इलाज को आसान किया, बल्कि अमवात की जो शरह है उसको भी ऑलमोस्ट डबल कम कर दिया। बलूचिस्तान में TB कंट्रोल प्रोग्राम ने सूबाई LSW प्रोग्राम के इश्तराक से बलूचिस्तान के 10 अजला में लेडी कन्वर्जेंस सुपरवाइजर्स को तरबियत फराहम की है, जिन्होंने घर घर जाकर TB के मर्ज के हवाले से मरीजों की स्क्रीनिंग करते हैं और ये सिलसिला अब भी जारी है। TB और HIV की मुश्तरका इलाज जो कि इससे कबल सिर्फ 3 सेंटर्स में होती थी, लोहरलाई, हब में और क्वेटा में, अब तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जो भी TB का मरीज TB डायग्नोज होता है उसकी HIV स्क्रीनिंग हमने मैंडेटरी कर दी है। पहले हम सिर्फ 10% TB के मरीजों की HIV स्क्रीनिंग कर रहे थे, अब हम 71% TB के मरीजों की HIV स्क्रीनिंग कर रहे हैं। TB की HIV स्क्रीनिंग करना इसलिए ज़रूरी है कि दुनिया में सबसे बड़ा को इन्फेक्शन TB HIV का है। दुनिया में HIV के मरीजों में सबसे ज़्यादा अमवात उन मरीजों की होती है जो TB में मुब्तला होते हैं। मल्टी कंट्री ग्रांट के नाम से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से आए मुहाजिरीन में TB की तशखीस का प्रोग्राम ग्लोबल फंड के ताउन से शुरू किया गया है और सूबाई TB कंट्रोल प्रोग्राम ग्लोबल फंड के ताउन से बलूचिस्तान के 10 मुहाजिर कैंप में स्क्रीनिंग कर रही है मुहाजिरों की, और ये 2020 से अब तक हमने 1 लाख से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की, उनमें से 816 मरीजों का इलाज यकीनी बनाया गया। बलूचिस्तान TB कंट्रोल प्रोग्राम की जानिब से आलमी इदारे सेहत के नए इजाद करदा TB प्रिवेंटिव थेरेपी तमाम अजलों में मुतारिफ कराई जा चुकी है। TB प्रिवेंटिव थेरेपी के बारे में बताता चलूँ कि TB का एक किस्म है जिसे हम लेटेंट TB कहते हैं, जो कि बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में जो कि हाईएस्ट बर्डन कंट्रीज़ हैं TB के हवाले से, इनमें तकरीबन 80% लोगों में TB का जरासीम मौजूद है, लेकिन चूंकि वो बंदा भी तंदुरुस्त है उसमें वो TB का जरासीम अब तक एक्टिव नहीं है। तो जब वो बंदा खुदा न खासा किसी बीमारी या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में चला जाता है तो ये एक्टिव हो जाता है। तो TB को बलूचिस्तान में कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस लेटेंट TB को जो मुर्दा जरासीम उनके जिस्म में मौजूद है उसका भी खात्मा करें। इसके लिए TB प्रिवेंटिव थेरेपी जो एक लेटेस्ट इनोवेशन है दुनिया की, पहले ये 6 महीने के लिए दवाइयाँ दी जाती थी और मरीज भी परेशान होता था कि मैं तो दवाइयाँ ले रहा हूँ, मैं मरीज हूँ, मेरे घर वालों को डॉक्टर साहब क्यों दवाइयाँ लेने के लिए कह रहे हैं, और वो भी 6 महीने के लिए, जबकि वो तंदुरुस्त है या आया स्पोर्ट्समैन है। तो अब लेटेस्ट इनोवेशन ये है कि हमारे पास जो नया ड्रग है, वीकली डोज, टोटल 12 हफ्ते लेने हैं, हर हफ्ते में 1 डोज, और लेटेंट TB से हमारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो पाक हो जाते हैं। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, मुस्तक़बिल में हमारे मंसूबे TB कंट्रोल प्रोग्राम के लिए इलाकाई ताउन डोमेस्टिक फंडिंग की बहुत कमी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वसअत देने के लिए आगाही और रहनुमाई मुहिम शुरू किया जा चुका है और प्रोग्राम को गैर मुल्की इमदाद पर NSR को कम करके तवील मुद्दती मंसूबे को अमली जामा पहनाया जा सके। TB कंट्रोल प्रोग्राम का सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त डोमेस्टिक फंडिंग है। डोमेस्टिक फंडिंग से मुराद के हमारा प्रोविंशियल फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से, इस वक्त हम डोनर डिपेंडेंट हैं और आप सब मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात को पता है कि ट्रम्प के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद जितने भी हमारी फंडिंग है वो ख़तरे में आ रही है। खुदा न खास्ता अगर ये फंडिंग
ہماری رک جاتی ہے، تو ٹی بی کنٹرول پروگرام کا جو ایک نظام اس وقت بلوچستان میں بنا گیا، 250 سینٹرز ہیں، 9 وینز ہیں، ڈسٹرکٹ ٹی بی آفیسرز ہیں، تو یہ سارا متاثر ہو سکتا ہے۔ ٹی بی کی ادویات کی نجی سطح پر غلط استعمال کی روک تھام اور ٹی بی کی مریضوں کی پرائیویٹ سطح پر تشخیص کی سرکاری سطح پر نشاندہی کے لیے قانون سازی کا مکمل بل تیار کر لیا گیا ہے اور منظوری کے لیے جمع کر دیا گیا ہے۔ اس کا مراد یہ ہے کہ ہم ایک بل جمع کر رہے ہیں اسمبلی سے پاس کرنے کے لیے کہ ٹی بی جو پیشنٹس پرائیویٹ اداروں سے علاج حاصل کر رہے ہیں، حالانکہ پرائیویٹ اداروں میں بھی ہم فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو ہمارے نیٹ میں نہیں ہیں، تو وہ جب کسی پرائیویٹ فارمیسی سے ٹریٹمنٹ پرچیز کرتے ہیں تو پرائیویٹ فارمیسی پابند ہو کہ وہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کو ٹی بی کنٹرول پروگرام کو اس پیشنٹ کے بارے میں اطلاع دے تاکہ ہمیں اعداد و شمار کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ آپریشنل ریسرچ کو وسعت دینے کے لیے صوبے کے ہونہار کارکنوں، ڈاکٹر، پیرامیڈکس کو تربیت کورسز کرائی جائیں گی۔ موبائل وین اسپتالوں، اسکولوں، کالجوں، منشیات کے عادی افراد کے لیے قائم اداروں میں اور ڈی ایچ کیو اسپتال کی سطح پر جا کر کیمپس کے ذریعے لوگوں کی ٹی بی اسکریننگ کریں گے۔ اس سال 24 مارچ کو ٹی بی کنٹرول پروگرام میں روز اول یعنی 1998 سے آج تک نمایاں کارکردگی پر کارکنوں میں ایوارڈ بھی تقسیم کیا جائے گا۔ معزز صحافی حضرات، صوبے میں ٹی بی کی ممکنہ مریضوں کی بروقت اور مکمل نشاندہی ہی اس مرض پہ قابو پانے اور خاتمے کا واحد حل ہے۔ اس کے لیے آپ تمام صحافی حضرات سے ٹی بی کی بروقت تشخیص اور مفت علاج کی سہولیات سے عوام کو آگاہ کرنے اور مستفید ہونے کے لیے مکمل تعاون کی اپیل ہے۔ ہر گزرتا دن جس میں علاج میں تاخیر ہو، ٹی بی کی مرض کے لیے ایک نیا میزبان تلاش کرنے کا موقع ہے، اور شاید یہ شخص آپ کا یا میرا چاہنے والا ہو، ہمارے گھر میں سے ہو۔ اس سوچ کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ عوامی رائے میں تبدیلی لائی جائے، وہ ٹی بی کو دور کا مسئلہ نہ سمجھیں، بلکہ اس کو انہیں یہ احساس کریں کہ یہ بر وقت علاج نہ کرنے سے ان کے اپنے خاندان اور دوست خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔